السلام علیکم۔ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ہمارے پاس جو مقدمات آتے ہیں اس کے اندر بعض دفعہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مطلب گھر جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے ہوتے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں۔ آج ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کو میں آپ پر ہی چھوڑوں گا کہ فیصلہ آپ کریں کہ قصوروار کون۔ تو میں ایک آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک کیس میں ایک بچی آئی، ماشاءاللہ وہ ایم ایس سی پڑھی لکھی، بہت باشعور سمجھدار وہ بچی تھی، اور وہ آئی تو پھر اس سامان جہیز کا اس کا کوئی کیس تھا، وہ اس نے کرنا تھا، تو اس حوالے سے وہ میرے پاس آئی تھی۔ تو باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کی 6 ماہ ابھی اس کی شادی کو صرف ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یہ نوبت کیسے یہاں تک پہنچ گئی اور کیا ایسا معاملہ ہوا کہ اتنی جلدی یہ سارے معاملات آپ کے ہو گئے اور آپ کی ایک ڈیورس بھی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور ساتھ میں یہ اب سامان جہیز والا مسئلہ بھی بن گیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب اس بچی نے جو ہے نا وہ بڑی افسردہ تھی اور بڑی پریشان بھی تھی، اور اس بات پہ بھی پشیمان تھی کہ کوئی اس کی غلطی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بلا وجہ میں گھر ٹوٹ گیا۔ اب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا وجہ کیا بنی ہے؟ تو اس نے پھر مجھے یہ بتایا کہ میں گھر پہ تھی تو میرے ساس سسر اور میاں ہم ایک ہی گھر میں مطلب رہتے تھے، تو آفس جا رہے تھے میرے میاں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج اپنی والدہ سے ملنے کے لیے والدین کے گھر جانا ہے۔ تو میرے میاں نے مجھے کہا کہ آپ آج کا دن رہ جائیں، رک جائیں، تو میں آج جمعے کا دن ہے تو اتوار کو میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا، میں بھی مل آؤں گا اور آپ کو چھوڑ بھی آؤں گا، 2 دن آپ وہاں پر رہ بھی لینا، پھر میں آپ کو لے آؤں گا۔ تو یہ بات ہماری طے ہو کے ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس نے بتایا کہ میرا میاں جو ہے وہ آفس چلا گیا، تو اس نے کہا کہ کوئی 11-12 بجے کے قریب دن میں میاں کے آفس جانے کے بعد جو ہے میری بہن کی ایک کال آ گئی، تو وہ شادی شدہ ہے، کسی جگہ رہتی ہے وہ بھی، تو اس نے مجھے فون پہ پوچھا کہ آج تم نے امی کے گھر جانا تھا تو آج گئی نہیں تم، یا کب جاؤ گی؟ تو پھر اس کو میں نے بتایا کہ میرے میاں نے اس طرح مجھے کہا ہے کہ آج تم نہ جاؤ، اور اتوار کو میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا اور ملوا بھی لاؤں گا، بلکہ میں بھی ملاؤں گا، اور تم بھی مطلب جگہ 2 دن رہ لینا، پھر میں تمہیں لے آؤں گا۔ تو پھر اس کی بہن نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں، تم لازمی آج والدین سے ملنے جاؤ، جب تم نے ان کو کہا ہوا ہے تو اب تم جاؤ لازمی ملنے کے لیے، آج رکنا نہیں تم، کیونکہ اگر تم آج اس کی بات ایسے مان لو گی تو اس کے بعد وہ تمہیں دبانے کا عادی ہو جائے گا۔ ایک عجیب سی صورتحال آپ دیکھیں کہ وہ تمہیں دبانے کا عادی ہو جائے گا، پھر دوبارہ تم جو ہے نا اسی کے اشاروں پہ چلتی رہو گی، تو لیکن تم آج جو ہے نا ہر صورت میں اپنی امی ابو سے ملنے کے لیے، ماں باپ سے مطلب ملنے لازمی جاؤ۔ اور تو وہ بچی جو تھی وہ اس ٹائم، اب ظاہر ہے کہ اس نے بہن کی باتوں میں آ کر تو اس نے بھی جناب کوئی 2-2:30 بجے کے قریب جو ہے اپنا سامان باندھا، ایک بیگ لیا، اور ساس سسر کو یہ بتا کے کہ میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں ملنے کے لیے، تو وہ چلی گئی۔ شام کو جب وہ کہتی ہے، مجھے بتایا اس نے، وہ بتا رہی ہے بچی یہ مجھے ساری بات، کہ شام کو میرا میاں جب گھر آیا تو میں گھر پہ نہیں تھی، میرے والدین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ تو آج اپنے والدین سے ملنے چلی گئی ہے۔ تو اس نے پھر جو ہے نا میاں نے اس کو فون کیا وہاں پر، اس نے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اتوار کو ہم اکٹھے چلیں گے اور میں تمہیں ملوا بھی لاؤں گا، مطلب مل بھی لوں گا اور تمہیں چھوڑ بھی آؤں گا، اور پھر 2 دن تم رہ بھی لینا، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پہ تھوڑی سی کوئی بات چیت ہوئی ہے، تو کہتی میرے میاں نے غصے سے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اب وہیں بیٹھی رہو، تو یہ بات کر کے فون بند کر دیا۔ بس اس کے بعد اسی طرح ہمارے 3 مہینے گزر گئے، نہ وہ مجھے لینے آئے، نہ میرے والدین لڑکی کہتی ہے چھوڑنے گئے۔ تو بیچ میں 1-2 دفعہ بڑوں کی بات ہوئی ہے، تو وہ بھی بدمزگی والی تھوڑی سی ایک بات ہوئی ہے، تو بالآخر یہ جو حالات و واقعات ایسے پیدا ہو گئے کہ بالآخر جناب اس نے طلاق نامہ بھیج دیا اور یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ بچی رو بھی رہی تھی کہ میرا میاں بھی اچھا تھا، اس نے ذکر کیا خود بھی کہ کوئی ایسے ہمارے معاملات نہیں تھے، لیکن بہرحال اب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو بہرحال وہ پھر اب اس بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچی جو اپنے گھر میں خوش ہے، ایک بہن نے مشورہ دیا اور اس مشورے سے اس کا وہ گھر ٹوٹ گیا۔ اب اس کو مختلف دینی اور دنیاوی لحاظ سے سوچا جانا چاہیے تھا کہ اگر میاں نے کچھ کہا ہے تو خاتون کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ایک ایسا مشورہ جس نے جو ہے اس پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ لیکن میں اسے یہ بتانے کا مقصد صرف اس سے یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے باتیں کہاں تک چلی جاتی ہیں۔ اب اس میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حالانکہ لڑکے کو بھی چاہیے تھا کہ بھائی اگر وہ چلی گئی ہے، تم نے اگر غصے میں کہہ بھی دیا ہے کہ وہیں بیٹھی رہو، تو اس کے باوجود تم چلو غصے کو تھوکو، جا کر اس کو لے آؤ۔ یہ لڑکی کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ جاتا اور جا کر اس کو لے آتا کہ ٹھیک ہے بھائی آئندہ ایسے نہ کرنا، یہ وہ، یا کوئی بڑے اس طرح کا رول پلے کرتے، ایسا بھی نہ ہو سکا۔ تو اب لڑکی بھی وہاں سے نہیں آئی، تو اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ غلطی اب دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، لڑکی والوں کی بھی ہو سکتی ہے اور لڑکے والوں کی بھی ہو سکتی ہے،
اور اس خاتون کی بھی ہو سکتی ہے جو اس کی بہن تھی جس نے یہ مشورہ دیا. تو اب اس کے اندر دیکھیں نا، ایک ذرا سی بات سے جو تھا ایک گھر ختم ہو گیا. اب یہ بات ایک انا کی بات کہ وہ اس نے کہا کہ تم بیٹھی رہو، وہ لینے نہیں گیا، وہ وہاں سے چھوڑنے نہیں آئے کہ ہماری بےزتی ہے اس میں. یوں ہی کرتے کرتے ایک سارا معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ فیصلہ جو ہے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ نے خود اس کو سوچنا ہے. یہ ایک سبق ہے، ایک چیز ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اندر غلطی جو ہے وہ اس لڑکی کی ہے جو میاں کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی، یا لڑکے کی ہے جو اس کو لینے نہیں گیا اور اس نے اس کو کہہ دیا کہ چلو وہیں بیٹھی رہو. تو ایک انا کا الفاظ ادا کر کے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا، یا اس خاتون کی غلطی ہے جو کہ لڑکی کی بہن تھی جس نے کہا کہ تم آج لازمی ملنے جاؤ نہیں تو آئندہ یہ تمہیں اسی طرح دبا کے رکھے گا. تو اس قسم کے وہ شادی شدہ تھی حالانکہ وہ بہن بھی. تو اس طرح کے ایک مشورے نے ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ بالآخر وہ گھر جو تھا وہ تباہ ہو گیا اور وہ سامان جہیز کا کیس کرنے کے لیے میرے پاس آئی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کی نظر یہ معاملہ چھوٹا سا کروں کہ شاید کوئی سننے کے بعد کبھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ اس کے اندر جو ہے نا سوچ سمجھ کر کوئی بھی بات یا کام کریں، نہیں تو پھر اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ نے سوچنا ہے کہ لڑکی کی غلطی ہے، لڑکے کی غلطی ہے، یا اس خاتون کی ہے جس نے مشورہ دیا تھا. یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے کون قصوروار ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. السلام علیکم.